سیکھے اور سکھائے۔ اور اگر حرف او کے ذریعے اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے یا سکھائے۔ اب ظاہر بات ہے واو عاطفہ کے ذریعے سے جو بات ہے وہ تو ہم لوگوں پر صادق آتی ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنا سیکھے بھی اور سکھائے بھی، اور حرف او کے ذریعے عامت المسلمین کے لیے کہ وہ قرآن کریم پڑھنا سیکھ لے اور اللہ توفیق دے تو وہ پڑھا بھی لے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے گھروں میں دین کی بنیادی تعلیم گھر گھر ہوتی تھی، یعنی ہر ماں اپنے بچے کو قرآن کریم ناظرہ پڑھاتی تھی، ہر ماں اپنے بچے کو دین کی بنیادی تعلیم دیتی۔ آج ہمارے گھر اس سے خالی ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے اگر مکتب کا منہ نہیں دیکھا تو ان کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، مکتب میں داخلہ نہیں لیا تو انہیں دین کی بنیادی تعلیمات کا کوئی علم نہیں، نام کے مسلمان ہیں، نماز پڑھنی نہیں آتی، قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، اسلام کی دین اسلام کی بنیادی ابتدائی تعلیمات بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ نام کے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیے ہیں، اس وجہ سے وہ صاحب ایمان ہے، مسلمان کہلاتے ہیں، ورنہ ان کی زندگیوں میں دین نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں دین نہیں ہے۔ ہمارے وہ علماء کرام جو سماج سے جڑ کر کے رہے اور مسلمانوں کے درمیان بہت قریب سے انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی، وہ مدارس کے قیام سے زیادہ مکتب کے قیام پر زور دیتے۔ ظاہر بات ہے ہر مسلمان کا بچہ حافظ قرآن نہیں بنے گا، ہر مسلمان کا ہر بچہ عالم نہیں بنے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کے ہر بچے کو قرآن کریم پڑھنا آنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ قرآن کریم مکمل پڑھے۔ یہ فرض عین کے درجے میں ہر مسلمان زندگی میں ایک مرتبہ مکمل قرآن کریم پڑھے، یہ فرض عین کے درجے۔ اب آپ دیکھ لو کہ ہماری بستی میں کتنے ایسے مسلمان مرد عورت ہوں گے کہ جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اگر انہوں نے مکتب میں داخلہ نہیں لیا تو انہیں قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا۔